یہ کائنات کی سطح پر جو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے کس معنی میں ہو رہی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، یہ ہماری تسبیح ہے۔ کائنات کی ہر شے جو تسبیح کر رہی ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے وجود سے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہر ضعف، ہر احتیاج اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ جیسے دیکھیے کہیں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو تو وہ تصویر اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے بنایا ہے اناڑی ہے یا ماہر ہے۔ اگر کوئی بہت اعلیٰ مصور ہے، بہت ماہر مصور ہے، تو اس کی تصویر اس کی تسبیح کرتی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے پینٹ کیا ہے وہ ماہر فن ہے، وہ کمال کے مرتبے پر فائز ہے اپنے اس فن میں۔ اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں چلانے والا، ہمیں وجود عطا کرنے والا، ہمیں برقرار رکھنے والا، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ۔ یہ ہے کائناتی تسبیح، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا۔ البتہ اس میں ایک امکان اور بھی ہے، جو آیت میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی سنائی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، جبکہ یہ تسبیح جو میں نے بیان کی یہ تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی ہر شے میں وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک کامل ہستی ہے، جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ حکمت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، وہ کامل ہستی۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ قرآن کہہ رہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ہر شے کو ایک زبان عطا کی ہو اور وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہو، سبحان اللہ کے مالا بھی جپ رہے ہو، عین ممکن ہے۔ قرآن مجید سے یہ ثبوت تو ملتے ہیں کہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، پہاڑ تسبیح کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام صبح کے اوقات میں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ جنہیں آپ کہتے ہیں، جو تہجد کا وقت ہے، اس وقت جب اللہ کے حمد کے ترانے الاپتے تھے، اس لیے کہ زبور جو ہے جو حضرت داؤد کو دی گئی وہ زبور کیا ہے؟ وہ حمد خدا بندی کے ترانے ہیں، مزمور، اور ان کو بہت ہی یوں سمجھیے کہ غنائیہ انداز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے جو لہن عطا کیا تھا، ان کے گلے کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک ساز اللہ نے پیدا کر دیا تھا، لہذا وہ جب اپنی اس کیفیت میں، وجد کی کیفیت میں جب اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن سے ثبوت ہے۔ پرندوں کی اپنی بولی ہے، اپنی بولی میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پہاڑوں کی اپنی زبان ہے، اور اسی کا ذکر آیا ہے سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی۔ قیامت کے دن ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ یہ بدبخت تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، یہ مجھ سے غلط کام کرواتا تھا۔ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم حیران ہو کر کہیں گے میری کھال، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہی، لما شہدتم علینا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تو وہ چیزیں کہیں گی، ہمارے اعضاء کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی گویائی اور نطق عطا کر دیا اس ذات نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی گویائی دی ہے، ہر شے کو کوئی نطق عطا کیا ہے، اور وہ اپنی اسی گویائی کے مطابق، اپنے اسی نطق کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔